نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال الله تعالى في مقام آخر ولذكر الله أكبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة آج کا دن اس حوالے سے پریشان کون ہے کہ دو بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے، اشتہار پر جو عنوان لکھا گیا ذہن تو یہ تھا کہ اسی حوالے سے چند گزارشات پیش کی جائیں، لیکن موقع کی مناسبت سے چند نصیحتیں اپنے آپ کو، آپ بھائیوں اور بزرگوں کو عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا یہ لطف کرم اور اس کی بے غایت مہربانی ہے کہ جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رہبر و رہنما عطا کیے اور قرآن کریم جیسی کتاب مبین ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ بھائیوں بزرگوں، اس دنیا میں سدا کسی کا بسیرا نہیں، جو بھی یہاں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام اور رسول اس دنیا میں نہیں رہے، ہم کس بات کی مولی ہیں کہ ہمیں یہاں صدر رہنا نصیب ہو جائے گا؟ ایک دن آئے گا ہم زمین کے نیچے چلے جائیں گے اور اللہ رب العالمین حشر قائم کریں گے، اپنے بندوں کو کھڑا کریں گے، ساری مخلوقات اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اپنے کیے کا حساب دے گی۔ اس کو یوم حساب بھی کہتے ہیں، یوم قیامت بھی کہتے ہیں۔ قیامت اس لیے کہ لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے یا اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یوم حساب اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن دنیا کی زندگی کا حساب ہو جائے گا۔ دنیا کی زندگی انتہائی اہم زندگی ہے، اس کو معمولی مت سمجھیے۔ آخرت کی زندگی کا دار و مدار انحصار اس زندگی پر ہے۔ جس کی یہ زندگی اچھی ہے اس کی وہ زندگی اچھی ہے، جس کی یہ زندگی اچھی نہیں اس کی وہ زندگی اچھی نہیں۔ سادی سی بات ہے۔ یہاں جو بوئیں گے وہاں کاٹیں گے، جو کریں گے اس کا بدلہ پائیں گے۔ وقت قلیل بلکہ اقل ہے اور کام زیادہ کرنا ہے۔
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آپ ایک عمل سے، ایک نیکی سے فارغ ہوتے ہیں، پھر بیٹھنا نہیں ہے، پھر دوسری نیکی کی طرف بڑھنا ہے، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں کی طرف بڑھنا ہے۔ یوں زندگی کے تسلسل نیکی والا قائم رکھنا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جو آپ کریں گے یقین جانیے اللہ رب العالمین آپ کو اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ ایک عمل بھی، معمولی عمل بھی ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازیں گے۔ آپ غور فرمائیے کہ مسند احمد کے اندر محمد بن ابی امیرہ، صحابی کا کیا نام ہے؟ محمد بن ابی امیرہ۔ ان کا ایک قول ہے حسن سند کے ساتھ کہ جو شخص، اگر کوئی شخص یوم ولادت، جس دن وہ پیدا ہوا، اس دن سے لے کر یوم وفات تک اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے، 80 سال، 100 سال، 120 سال اس کو جینا نصیب ہو جائے۔ بات سمجھے؟ یوم ولادت سے لے کر یوم وفات تک لمبی عمر، 1 صدی جیتا رہ جائے، اور یوم ولادت سے لے کر یوم وفات تک، یعنی جس وقت پیدا ہوا اس وقت سے لے کر جس وقت فوت ہوا اس وقت تک اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہے، اللہ کے سامنے سجدہ میں پڑا رہے۔ قیامت کا دن ہوئے گا، اس کی ایک ہی خواہش اور تمنا ہوگی، میرے مولا مجھے دنیا میں واپس لوٹا، میں نیکی کما کر لوٹا ہوں۔ بات تو سمجھ نہیں آئی، اردو نہیں سمجھتے جی؟ ابھی تو آتی نہیں۔ جس دن پیدا ہوا اس دن اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ دے اور لمبی عمر پائے، 80 سال، 100 سال سجدے میں ہی پڑا رہے۔ قیامت کے دن ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا، میں نیکی لے کر آؤں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ ویسے تو حدیث میں اپنے ماجہ وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ اوسط عمر کتنی ہے؟ 60 اور، ویسے تو بچے بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں، لڑکپن کی عمر میں بھی انسان اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، بوڑھا ہے وہ بھی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ 60 اور 70 کے درمیان۔ جو 70 سال کے بعد جس کو جینا نصیب ہو جائے، یعنی 71واں سال اور 72واں اور 73واں اور 74واں اور 75واں سال اس کو جینا نصیب ہو جائے، وہ بونس کھا رہا ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سال کے بعد اللہ کسی انسان کا عذر قبول نہیں کریں گے۔ پھر سمجھیں، 60 سال کے بعد کسی انسان کا کوئی عذر قبول، 60 سال سے پہلے کسی سے لاابالی میں کوئی ایسا ویسا کام ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی اس سے خطا سرزد ہو گئی، اس کا کوئی بہانہ، کوئی عذر، وہ سنا جائے گا۔ 60 سال کے بعد کوئی گنجائش نہیں، 60 سال کے بعد کوئی گنجائش نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا عارضی اور وقتی ہے، اور آخرت دائمی اور سرمدی ہے، ابد الآباد تک، ابد الآباد تک، ابد الآباد تک وہاں جینا ہے۔ دنیا میں ہمیں تکلیف آتی ہے تو انسان سوچتا ہے یہ کٹ جائے گی، مروں گا، ختم ہو جائے گی،
لیکن آخرت میں یہ کوئی تصور نہیں ہوگا، مرنے کا کوئی تصور نہیں۔ آپ دنیا کی اس زندگی کو دیکھیں، 40 50 60 سال، اور آخرت کی دائمی زندگی کو دیکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے متعلق عذاب کا فیصلہ کر دے، اس کا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا آپ نے خلوت میں؟ کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں۔ مت سمجھے کہ ایسے للو تللو میں اور ایسے فضولیات میں اپنی زندگی بسر کر دیں، اپنا منہج متعین کریں، اپنی زندگی جو سابقہ زندگی ہے اس پر نظر ثانی کریں۔ آپ نے اعمال کی اصلاح کی کوشش کریں، بہت کچھ ہو چکا ہے، اب واپس آئیں، اب واپس آنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو خیر و بھلائی والی زندگی بنا دے، نیکیوں کو کرنا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے، اور گناہوں سے بچنا بھی آسان فرما دے۔ اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری روح سیاہیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ ہم معافی کی بات نہیں کرتے، ہم معافی کی بات، ہم تو کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ، کہ میرے بندے یہ تیرا نامہ اعمال روح سیاہیوں سے بھرا ہوا ہے، میں نے اس کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ تو اللہ ہماری زندگی کام والی زندگی بنا دے۔ اچھا جی، اب جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے فضل عظیم اور اپنے لطف و کرم کو بیان کیا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا یہ نہیں کہا تمہارا اللہ کہتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے اندر یہ احساس بیدار کرنے کے لیے کہ میں اپنے رب کا محتاج کتنا ہوں، میں اپنے رب کا محتاج کتنا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا اللہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو اجابت بخشوں گا، یہ نہیں فرمایا۔ اب تمہارا رب کہتا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے 3 معنی ہیں۔ کتنے؟ جب ہم کہتے ہیں نا ربنا، ربنا، جب انبیاء دعا کرتے تھے تو کہتے تھے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو اپنے وجود پر بھی اختیار نہیں ہے۔ ربنا ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہے جس کے ہم محتاج ہیں، ہم تو اپنے وجود پر بھی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے۔ وہ ہمارا خالق ہے، عدم سے وجود بخشا، ہم تو دنیا میں نہیں تھے، ہمیں دنیا میں لے آیا۔ ایسے ہی ہے نا، پوری کائنات اللہ کے سوا جو ہے وہ عالم ہے، عالمین بہت سارے ہیں، جو کچھ اللہ کے سوا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں ساری، سب کو اللہ نے خلق کیا، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ آواز تھوڑی سخت نہیں شیخ؟ یہ ٹھیک ہے جی؟ آواز تلخ نہیں، سخت، تھوڑی سی نرم ہونی چاہیے آواز میرے خیال میں جی، تھوڑی سی نرم جی۔ ربنا، اے رب ہمارے، اور ادھر کیا ہے؟ وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے، توجہ فرمائیں، جس نے عدم سے، عدم تم کچھ نہ تھے تو تمہیں وجود بخشا۔ احسان ہے کہ نہیں اس کا؟ احسان ہے نا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس کی 2 صفتیں پھر ثابت ہو جاتی ہیں کہ وہ قادر بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، اور وہ
علیم بھی ہے، علیم علم والا بھی ہے۔ خلق، تخلیق، پیدا کرنا، یہ جب تک انسان میں یعنی قدرت نہ ہو اور علم نہ ہو تو یہ خلق نہیں ہو سکتا۔ جب کہتے ہیں نا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ قدرتوں والا ہے اور وہ علم والا ہے۔ سمجھ آتی کہ نہیں؟ وہ قدرتوں والا ہے، وہ علم والا ہے۔ خلق، پیدا، ہمارا خالق ہے، تمہارا خالق کہتا ہے، تمہارا احساس کہ جس نے تمہیں وجود بخشا وہ کہتا ہے جس کے تم محتاج ہو، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ مخلوق میں کسی کا ذرہ برابر بھی محتاج نہیں ہے، ذرہ برابر بھی، اور ساری کی ساری مخلوق ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ الصمد، اللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ وہ خالق ہے، خالق کے بعد کیا ہے؟ مالک ہے، مالک، خالق، مالک، اس کا حکم چلتا ہے، اس کے حکم سے بہر کوئی بھی نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس پر ہمارے رب کا حکم نہ چلتا ہو۔ سمجھ آتی ہے؟ ہر ایک پر اس کا حکم چلتا ہے۔ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بڑے بڑے رونت والے انسان دنیا میں آئے، فرعون آئے، باغی آئے، بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ آئے، اللہ نے کسی کو مارنے کا ارادہ کیا ہو اور وہ کہے میں نہیں مرنا چاہتا۔ کبھی ایسا ہوا ہے انسانوں کی تاریخ میں کہ میں نہیں مرنا چاہتا؟ ایسا ہوا؟ وہ مالک ہے کہ نہیں؟ مالک ہے نا وہ، جس کے متعلق جو فیصلہ کر دے ہر ایک پر اس کا حکم چلتا ہے۔ اور اللہ کسی کو بیمار کرنا چاہے اور وہ کہے میں بیمار نہیں ہونا چاہتا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم کہے، کوئی بڑا جابر کہے کہ میں نہیں ہونا چاہتا، بیمار نہیں ہونا چاہتا، اس کے لیے ممکن ہے؟ تو اللہ مالک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ مالک ہے، خالق، مالک، اور تیسری ہے مدبر۔ کیا ہے؟ وہ ہمارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پوری کائنات کی اکیلا ہی تدبیر کرتا ہے، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اکیلا ہی پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، ہر ایک کے معاملے کو چلاتا ہے، اس پہ نظر ہے، وہ باریک بین ہے، سمندر کی تہوں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اس کے علم میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، غور کیا کہ میرا رب کتنا اس کا وسیع علم ہے؟ سوچا، غور کیا؟ انسان اگر اپنی باڈی پر غور کرے اس کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ابھی تک تو انسان نے مکمل طور پر انسان کو بھی نہیں سمجھا، تو پوری کائنات کو کیسے سمجھے گا؟ پوری کائنات کی اکیلا پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، خالق، مالک، مدبر۔ وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے جس نے تمہیں وجود بخشا اور جس کی نعمتوں پر تمہارا وجود قائم ہے، وہ تم کو کہتا ہے، تمہارا اللہ ہے نا، کہ تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو اجابت بخشوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو اجابت بخشوں گا۔ ایک ہے دعا مسئلہ، اللہ کے سامنے آپ کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ میرے اللہ یہ میری ضرورت ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو پورا فرما دے۔ اللہ کے سوا کسی سے ما فوق الاسباب مدد نہیں، ما فوق الاسباب مدد۔ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں نا مجھے پانی پلا دیں، اگر آپ قدرت ہے، طاقت ہے، پانی تک آپ کی دسترس ہے تو آپ مجھے پانی پلا دیں گے، ایسے ہی ہے نا؟
اگر میں کہوں کہ مجھے اولاد دے، اولاد دے سکتے ہیں؟ میں کسی کو کہوں مجھے صحت دے تو وہ مجھے کوئی صحت دے شفا دے سکتا ہے؟ میں کسی کو کہوں کہ میرے نقصان کو نفع میں بدل دے، کسی میں ہمت اور طاقت ہے؟ کسی کو کوئی کہے کہ میں ذلیل ہوں مجھے عزت دے دے، کوئی دے سکتا ہے؟ یہ ما فوق الاسباب بات ہے، ما فوق الاسباب۔ ایک ہے تحت الاسباب، تحت الاسباب تو مخلوق سے مدد مانگ سکتی ہے، مگر فوق الاسباب مخلوق سے مدد نہیں مانگ سکتی۔ اللہ کو پکارنا ہے، دل کھول کر پکارنا ہے، خوب اپنے رب سے دعائیں کیا کریں۔ کیا کیا کریں؟ خوب دعائیں کیا کریں، خوب دعائیں، ہر مسئلہ اللہ کے سامنے پیش کیا کریں، ہر مسئلہ پیش کیا کریں۔ ہم لوگوں کے سامنے رونا دھونا کرتے ہیں نا جی، او جی حالات ٹھیک نہیں ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، ایسے ہے نا۔ کبھی ہم نے اپنے رب سے بھی کوئی مسئلہ پیش کیا اپنے رب کے سامنے کہ میرے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں اس پریشانی میں پھنس کے تو میری مدد فرما، میں دکھی ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں رنج اور غم سے دوچار ہوں، میں بے بس ہو گیا، میرے اللہ تو میری مدد فرما، میں بیمار ہو گیا، میرے اللہ مجھے شفا دے دے۔ کبھی ہم نے اپنے رب سے مانگا ہی نہیں، ہم تو بیگانے ہو گئے ہیں، ہم تو بیگانے، ہمیں بات سمجھ نہیں ہے۔ انسان سے مانگتا ہے وہ تیوری چڑھاتا ہے، وہ کیا چڑھاتا ہے؟ تیوری چڑھاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی ایک بار مانگے، دوسری بار مانگے، تیسری بار، وہ کیا جھڑک دے گا نا، کہے گا بس کرو، پیچھے نہیں چھوڑتے ہو، جاؤ کام کرو۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسان جھڑک دیتا ہے نا۔ پھر انسان سے مانگتا ہے تو اس کو شرم بھی آتی ہے، 100 بار سوچتا ہے کہ میں اس سے مانگوں نہ مانگوں، اس سے سوال کروں نہ کروں، مجھے دے گا پتہ نہیں دے گا، میرے ساتھ اس کا سلوک کیا ہوگا، رویہ کیا میرے ساتھ یہ رکھے گا، 100 باتیں دماغ میں آتی ہیں نا، ہے ایسے کہ نہیں؟ اور بس اوقات ہے کہ انسان جو ہے اس کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خود مصیبت میں پھنسا ہوں، میں خود حالات کی تنگی سے دوچار ہوں۔ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہو جاتا ہے۔ تو ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اپنے اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ سمجھتے نہیں ہے یہ بات؟ جو اپنے رب سے نہیں مانگتا اس کا رب اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور مخلوق سے مانگے تو مخلوق سے مانگے مخلوق ناراض ہوتی ہے، خالق سے نہ مانگے خالق ناراض ہوتا ہے۔ فرق سمجھ آ گیا خالق و مخلوق کا؟ خالق مخلوق کا فرق تو نہیں سمجھایا۔ اس لیے آپ اللہ والے ہیں۔ کون ہیں؟ آپ کو کسی حوالے سے یہ نہ کہیں کہ میں اکیلا ہوں، یہ نہ کہیں میں بے بس ہوں، نہ، آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ کے ساتھ اللہ ہے۔ مسند احمد وغیرہ کے اندر ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کے 3 نتیجے مرتب ہوتے ہیں۔ کوئی سے 3 بولتے تو نہیں جی آپ جی، کتنے؟ کوئی سے اللہ میری یہ ضرورت ہے پوری فرما دے، سوال ہو گیا، دعا ہو گئی، اللہ کی پکار ہو گئی۔ اب 3 نتیجے مرتب ہوتے ہیں۔ پہلا، دعا قبول ہو جائے گی، جو اللہ سے مانگا وہ مل جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسان کہتا ہے نا میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ آپ نے انسانوں کو سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہے جی، میں نے اللہ سے دعا کی، میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اللہ قبول کرتے ہیں نا، اللہ مدد کو پہنچتے ہیں، اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ شفا دے دیں گے، صحت مل جائے گی۔ میرے اللہ مجھے گاڑی دیں، گاڑی مل جائے گی۔ مجھے مکان دیں، مکان مل جائے گا۔ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، وہ عطا کر دے گا، اور وہ بے نیاز ہے۔ یہاں توجہ فرمائیں بزرگوں، توجہ فرمائیں، آپ کو خوش کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ خوش ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ حدیث پاک میں آیا ہے صحیح مسلم شریف میں کہ
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، آدم علیہ السلام سے لے کر جن بھی اور انسان بھی، جن بھی اور انسان بھی ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں، تحت نگاہ تک انسانیت، انسانی انسان اور جنی جن ہو، اور ہر کوئی پکارے، دعا کرے، اللہ سے سوال کرے کہ میرے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ دعا ہے، میرا یہ مسئلہ، میری یہ دعا ہے۔ جن بھی پکارے، انسان بھی۔ کیا کہا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت، جنوں انس ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے اور مانگے، دل کھول کر مانگے، اور ہر ایک مانگے دل کھول کر مانگے۔ اللہ ہر ایک کی سن کر اس کو عطا کرنے پر طاقت و قدرت رکھتا ہے۔ سمجھ تو نہیں آئی؟ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ 10 بندے بیٹھے ہو نا، 10 باتیں کر رہے ہو تو شور مچ جاتا ہے، تو کوئی بندہ اچھا بھائی چپ کرو نا، انہاں دی گل تو سنو نا، کہہ دیں کہ نہیں کہہ دیں، چپ کرو انہاں دی سنو نا۔ بات سمجھ آتی؟ کوئی انگلش میں، کوئی دنیا کی کسی زبان میں، کوئی دنیا کی کسی زبان میں، کوئی دنیا کی کسی زبان میں، جن و انس، کوئی اردو میں، کوئی پشتو میں، کوئی عربی میں، دنیا کی جتنی ہزاروں زبانیں ہیں، ہر ایک اپنی اپنی زبان اور بولی میں بولے اور اپنے اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرے، اللہ ہر ایک کی سن کر اس کو عطا کرنے پر طاقت رکھتا ہے۔ یہ آپ کا اللہ ہے، یہ آپ کا بات نہیں۔ اپنے رب کی آپ معرفت حاصل کریں نا، اللہ کا تعارف کرانا ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے، تو بات بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ آپ خوش ہو جائیں گے اپنے اللہ پہ کہ نہیں خوش ہو جائیں گے کہ میں خوش نصیب، مجھے فخر ہے میں اپنے اللہ کا ہوں، میں اپنے اللہ کا ہوں۔ اور کئی بزرگ تو سو بھی جاتے ہیں نا، جب بندہ جائے تو کہتے ہیں بزرگ سوئے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ اور کتنے ہیں جو پس دیوار نہیں سن سکتے، پس دیوار نہیں سن سکتے۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے ہمارا اللہ، کتنی قدرتوں والا ہے، ہر ایک کی سن کر، ہر ایک کی سن کر شور مچ گیا، شور مچ گیا، پوری دنیا، ساری کائنات، جن و انس ایک وقت میں ہر ایک اپنا مدعا اللہ کے سامنے رکھے۔ پوری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، جن و انس، بتاؤ کتنا شور بنے گا؟ شور بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بولتے نہیں، آپ چند لوگ ہیں، آپ تھوڑے بولیں نا تو پھر شور آپ کا بھی بن جائے گا، نہیں بولتے نا۔ بات سمجھے؟ شور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارا اللہ ہر ایک کی سن کر، ہر ایک کی اس کو عطا کرنے پر قدرت و طاقت رکھتا ہے، اور ہر ایک کو، اگلی بات، ہر ایک کو دے دے، ذرا میرے ساتھ ساتھ چلے نا، ہر ایک کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت، پوری انسان اور جنات، اور ہر ایک کی سن کر، اس شور میں ہر ایک کی بولی سن کر دینے پر قادر ہے، دینے پر، اور ہر ایک کو دے دے، ہر ایک کو دے دے، جو اس کی چاہت اور طلب ہے اس کو پورا کر دے، جو مانگتا ہے اس کی مانگت کو پورا کر دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ سمندر میں سوئی ڈبوئے جو سوئی اپنے ساتھ پانی لاتی ہے۔ یہ میرے رب کے خزانے ہیں۔ یہ انسان ہی بے وقوف بنا ہوا نا سمجھ ہے جی،
کبھی قبروں کے سامنے ماتھا رگڑتا ہے، کبھی انسانوں کے سامنے اپنی حاجات رکھتا ہے، دور نزدیک سے ان کی نام کی دعائی دیتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، عبد القادر اللہ کے لیے مجھے کچھ دیجئے، کیا لینا چاہتے ہو شیخ عبد القادر جیلانی سے؟ ادرکنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ میری مدد کو پہنچے، اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ میری مدد کریں۔ کیا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد؟ رب کا تعارف نہیں ہے نا، یہ نہیں پتا کہ جس کو میں اللہ مانتا ہوں وہ کتنی قدرتوں والا ہے۔ اب بھائی اللہ کا تعارف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ خوش ہو گیا کہ نہیں؟ دل بڑا ہوا کہ نہیں آپ کا کہ میں جس کو اللہ مانتا ہوں کتنی طاقتوں والا ہے، اس کے خزانے کتنے بھرے ہوئے ہیں، وہ کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہر ایک کی سن کر، ہر ایک کی سن کر سمجھ نہیں آئی آپ کو بات؟ سمجھ نہیں آئی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جن و انس ایک میدان میں جمع ہے، کتنا شور ہوگا؟ اندازہ ہے کتنا شور ہوگا؟ کتنا شور ہوگا؟ ہر ایک کی سن کر، ہر ایک کی سن کر، ہر ایک کو عطا کرنے پر وہ طاقت رکھتا ہے۔ ہم اس رب سے کیوں نہ مانگے بھائی؟ اس رب سے کیوں نہ مانگے؟ سمجھ تو نہیں آتی؟ اس سے کیوں نہ مانگے؟ وہ تو ہمارا اللہ ہے، وہ تو ہمارا رب ہے۔ ہم نہیں تھے تو اس نے ہمیں وجود بخشا، پھر وجود کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہمیں نعمتیں کھلائی۔ میں اپنے رب کی ایک نعمت سے بھی بے نیاز ہو سکتا؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انسان کھانے کے بغیر یا پینے کے بغیر کتنا وقت زندہ رہ سکتا ہے بھلا؟ یہ بات درست ہے؟ آکسیجن کے بغیر کتنا وقت انسان رہ سکتا ہے جی؟ ابھی یہ جو مسئلہ بنا آپ کا مری میں، سمجھ نہیں آتی؟ لوگ اپنی ہی گاڑیوں کے اندر لقمہ اجل بن گئے، اپنی ہی گاڑیوں کے اندر۔ کیوں گئے تھے؟ وہ تو سیر و سیاحت کے لیے گئے تھے، وہ تو معزول ہونے کے لیے گئے تھے کہ چلے دنیا کے جھنجھوڑے ہیں ان میں پڑے ہوئے تھے، ذرا ریلیکس ہو جائیں گے، دیکھیں گے کہ برف باری کیسے ہو رہی ہے، برف کیسے گرتی ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ اور یہ جو آکسیجن کا یہ جو مسئلہ ہے، انسان سسکی بھی نہیں لیتا تو آنکھ بند ہو جاتی ہے، سسکی بھی نہیں لیتا۔ لیکن ویسے تو انسان مرتا تڑپتا ہے نا، چلو وہ ہلے گا، حرکت کرے گا۔ جس کی آکسیجن ختم ہو حرکت بھی نہیں کرتا، ایسے ختم، موت آ گئی۔ اب بتائیں میں اپنے رب کی کون سی نعمت سے بے نیاز ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتا، میں اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتا، میرے اللہ نے اس کو قائم رکھے گا کہ وہ قیوم ہے، پوری کائنات کو قائم اس نے رکھا ہوا ہے۔ قائم رکھا ہوا کہ نہیں رکھا ہوا؟ یہ جو پرندے فضا میں اڑتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ بزرگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ایسے اپنے پروں کو پھڑپھڑا رہے ہوتے ہیں، ہلا رہے ہوتے ہیں، ایسے اڑتے ہیں، ایسے اڑتے ہیں نا کوے۔ دیکھا کسی پرندے کو اڑتے ہوئے؟ جب فضا میں ایسے جاتے ہیں نا تو ایسے اپنے پروں کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، روک لیتے ہیں، ایسے ہے نا جی، ایسے پھڑپڑا رہے ہوتے ہیں اور کہاں پہ؟ فضا میں۔ تو کبھی دیکھا کوئی پرندہ گر گیا ہو ایسے؟ اس کو کون تھامتا ہے؟ سمجھ تو نہیں آتی؟ اللہ بتا رہا ہے وہ دیکھو، اپنے رب کی قدرت تو دیکھو نا۔ انسان تو بڑی چیز ہے، اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام اور اس کی بڑی حیثیت ہے، اور اس نے اپنے آپ کو گرا دیا، اسفل السافلین کے اندر اپنے آپ کو لے گیا۔ یہ تو میں عرض کر رہا تھا جب انسان دعا کرتا ہے تو کتنے نتیجے؟ پہلا نتیجہ یہ کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ خود دعا کر لے یا کسی سے دعا کرا لے۔ صحیح بخاری مسلم میں ایک روایت ہے، ایک عورت اس کو مرگی کا مرض تھا، کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، مجھے مرگی کا مرض ہے، جب بیمار ہوتی ہوں نا
مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں تڑپتی ہوں اور میرا ستر کھل جاتا ہے، میں ننگی ہو جاتی ہوں۔ آپ دعا کریں کہ میرا اللہ مجھے شفا دے دے، میرا اللہ مجھے شفا دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھو، واہ کیا شان ہے اس عورت کی جس نے محمد کریم کی زبان پر اتنا اعتبار کر لیا۔ دعا شفا کی نہ کراؤ، شفا کی دعا نہ کراؤ، ہاں یہ دعا کرتا ہوں بیمار ہو جاؤں گی، ستر نہیں کھولے گا، ننگی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی ٹھیک ہے، صلہ کیا ملے گا؟ اللہ جنت دے گا، اللہ جنت دے گا۔ کہتی میں بیمار تو ہوتی تھی، کبھی میرا ستر نہیں کھلا، میرا ستر کبھی بھی، اللہ نے دعا قبول کر لی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کو بات سمجھ آتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نابینا صحابی، ترمذی وغیرہ کے اندر روایت آتی ہے، اللہ کے نبی نابینا ہوں، آپ سب ہمارے کہاں گئے جی؟ آئے نہیں؟ آپ سب کدھر ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ سب کہتے ہیں اب مجھے تھوڑا تھوڑا دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ان کو مکمل نظر، ان نابینا سے اللہ ان کو بینا کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نابینا ہوں، دعا کریں اللہ بینا کر دے۔ اللہ فرمایا دعا نہ کرو تو اچھا ہے، نہیں اللہ کے نبی کر دے، مہربانی ہوگی، اور یہ بھی میرے رب کا لطف و کرم ہے۔ اگر آپ نے نظر کی حیثیت کو معلوم کرنا تو کیسے کرو گے کہ میرے اللہ کا مجھ پر کتنا انعام ہے کہ اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اور پھر آنکھوں میں اللہ نے مجھے بصارت دی ہے۔ کیا دی ہے؟ بصارت دی ہے۔ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ ایک لمحہ کے لیے آنکھ بند کر دیں اور پھر کھولیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا رب مجھ پہ کتنا راضی ہے اور اس نے کتنے انعام کیے ہوئے ہیں۔ ذرا کریں آنکھیں بند، آنکھ بند کریں اور کھولیں، پوری دنیا اندھیرا ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ پوری دنیا اندھیرا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ اس نے پیش کیا، دعا کا اللہ نے اس نابینا کو بینا کر دیا، اس نابینا کو بینا کر دیا۔ اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، اور بعض اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فقیر منش ہوتے ہیں، فقیر منش ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے، ان کے میلے کچیلے کپڑے اور جوتے ٹوٹے ہوئے، ان کی حالت زار سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کوئی فقیر ہے، دروازے پہ جائے تم دھکے دیتے ہو کہ تم ہمارے دروازے پہ کیوں آ گئے ہو، نکلو یہاں سے۔ اگر اللہ پہ قسم اٹھا دے کہ اللہ کی قسم ایسے ہو جائے گا، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ کر ایسا کر دیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی آپ کو جی؟ ختم کر دیں پھر؟ سمجھ نہیں آتی نا؟ اللہ پہ قسم دے دے، کہہ دے اللہ کی قسم بارش ہو جائے گی، اللہ بارش دے دیں گے۔ میرے بندے تو نے جو مجھ پہ قسم اٹھائی۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں، انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ عطا کر دیتا ہے۔ ایک اور اس پر سنیں، آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا یہ بتائیں۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہے، کہا سالی بارش نہیں ہو رہی، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا سالی کی شکایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں اللہ می برسا دے، اللہ می برسا دے۔ توجہ، آپ نے فرمایا، وعدہ کیا، ٹھیک ہے جی ہم فلاں دن نکلیں گے، نماز استسقاء ادا کریں گے، بارش کے لیے دعا کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آج نماز استسقاء ادا کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کو عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا۔ لوگ نکلے ہیں، آج بارش چاہیے،
کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، لا الہ الا اللہ یفعل ما، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، یفعل ما یرید، اللہ جو ارادہ کرے وہ کر گزرتا ہے۔ ارادہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ ارادہ کس کا چلتا ہے؟ یفعل ما۔ یہ کمزوریاں تو ہمارے اندر ہیں نا، یہ کمزوریاں تو ہمارے اندر ہیں۔ مریم کو اللہ نے بیٹا دیا کہ نہیں دیا جی؟ دیا نا بیٹا، بغیر باپ کے دے دیا کہ نہیں دیا؟ بغیر باپ کے دیا نا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے میں بوڑھی تھی، اور جب بچے کی خوشخبری تو میں ایسے کر دی، ہائے بھائی مجھے کیسے بچہ ہوگا۔ ایسی زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم قسم کے پھل کھا رہی ہے۔ انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے لائی ہو؟ نہ تو باغ باغیچے ہیں قریب نہ ان کا کوئی موسم ہے، یہ پھل کہاں سے لائی ہو؟ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہیں، یہ میرے کمرہ بھی بند ہے، کمرہ بھی، موسم بھی، علاقے میں وہ پھل بھی، مریم کہاں سے لائی ہو؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ زکریا علیہ السلام نے وہیں اپنے ہاتھ پھیلائے، میرے اللہ اگر مریم کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ مجھے بے موسمی اولاد دے دے۔ اللہ نے دی کہ نہیں؟ نہ صرف دی بلکہ نام بھی رکھ کر بھیجا، نام بھی رکھ کر بھیجا۔ آپ جانتے ہیں نا، اپنے اللہ کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ قرآن اس لیے ہے کہ ہم ہدایت پکڑیں گے، قرآن اس لیے کہ ہم سیکھیں گے، قرآن اس لیے کہ ہم اپنا عقیدہ بنائیں گے، قرآن اس لیے کہ ہم اپنے رب کی پہچان کریں گے۔ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہم انت اللہ، اللہم انت اللہ، اللہ تو ہی اللہ ہے اور کوئی اللہ نہیں۔ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، اللہ تو بے پرواہ، ہم فقیر عاجز درماندہ، تو عطا کرنے والا، اور ہم تیری عطا کے محتاج ہیں، تیری عطا کے، تو نہیں برسائے گا تو نہیں برسے گا، کوئی برسا سکتا، اور تو نہیں برسائے گا تو اللہ ہم زندہ رہ سکتے، تو نہیں برسائے گا تو ہمارے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے۔ بارشیں نہ ہو، کا سالی ہو، پانی دنیا سے ختم ہو جائے تو سب سے پہلے کام کیا ہوگا؟ انسان ننگا ہو جائے گا۔ اور یہ جو کپڑے پہنتے ہیں آپ کپاس کے پہنتے ہیں نا، سمجھ نہیں آئی؟ تو زمین جب کپاس ہی نہیں ہوگا یہ جو کپڑا کیسے بنے گا؟ چلے آپ تو کچھ ہے، کچھ کپاس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے کپڑا تیار ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بس ایک بدلی آئی، بدلی سیدہ فرماتی ہے ثم امطرت، آپ نے یہ لفظ پڑھنے ہیں، ثم امطرت باذن اللہ۔ سیدہ عائشہ نے میرا اور آپ کا عقیدہ سیٹ کر دیا ہے۔ عقیدہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد کریم کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ کہ آپ نے نہیں برسایا، کوئی یہ نہ کہے ثم امطرت باذن اللہ، وہ بدلی آئی اللہ کے اذن سے برسی، اللہ کے، اور کس کے اذن سے برسی؟ اللہ کے اذن سے برسی، اللہ کے اذن سے برسی، اللہ کے اذن سے برسی۔ ثم امطرت باذن اللہ، ثم امطرت باذن اللہ۔ تو نبی پاک بول اٹھے اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وانی عبد اللہ ورسولہ، لوگوں میں محمد گواہی دیتا ہوں میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میرے اندر کوئی اہلیت نہیں کہ میں بارش برسا دوں۔ اللہ نے بارش برسائی، ثم امطرت باذن اللہ، ثم امطرت، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی کہ نہیں سنی؟ لمحہ پہلے کیا تھا؟ کہا سالی تھی،
کوئی بادل نہیں تھے، رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا کو اجابت بخشی اور می ہو گیا۔ اللہ سے آپ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتا، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے اللہ نے میری دعا سن لی ہے، میری دعا سن لی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری دعا قبول کر لی۔ انسان خوش ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیمار ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ صحت دے دیتے۔ جب بیمار ہوتا ہے تو پوچھتا ہے لوگوں سے، لوگوں صحت کیا ہوتی ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک دن کا بھی بخار ہو جائے تو احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر والوں کو، دوسرے لوگوں کو چلتا پھرتا دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کہ نہیں صحت کیا ہوتی ہے؟ جب دکھ اور تکلیف ٹل جائے، شفا مل جائے، صحت مند ہو جائے، پوچھتا ہے لوگوں بیماری کیا ہوتی ہے؟ یہ انسان کی بات ہے نا؟ ایسے دعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے میرے اللہ مجھے یہ دے دے، میری یہ ضرورت ہے اسے پورا کر دے، اللہ مجھے یہ چاہیے، مانگتا ہے، روزانہ مانگتا ہے، صبح مانگتا ہے، شام مانگتا ہے، 10 سال 20 سال کہتا ہے میں عمر بھر مانگتا رہا، مجھے نہیں ملی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو پتہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں اور آفتیں جو انسان پر پڑنے والی ہوتی ہیں، وہ رب سے دعا کرتا ہے، چیز مانگتا ہے، وہ چیز تو اس کو نہیں ملتی، مگر اس کی آفتیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے اللہ نے میری سنی نہیں۔ بتاؤ سنی ہے کہ نہیں سنی؟ سنی ہے کہ نہیں سنی؟ وہ کہتا ہے اللہ نے میری سنی نہیں۔ اس کو کیا پتا اس کی پیٹھ پیچھے کیا لکھا ہوا ہے، اس کو کیا پتا کل اس کو کیا درپیش ہونے والا ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ میرے بندے مانگ رہے ہو یہ تو نہیں ملے گا، مگر وہ اس کے عوض اور بدلے میں ٹال دیتے ہیں۔ فائدہ ہے کہ نہیں دعا کرنے کا؟ اور تیسرا کہ انسان دعا کرتا ہے، زندگی بھر دعا کرتا رہتا ہے اور قبول نہیں ہوتی۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں، میرے بندے دنیا میں مانگتے رہ گئے، نہیں ملا، اس کا بدلہ لے لو، اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ نہیں؟ رب کو ماننے والا کبھی 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 بھی نامراد ہو سکتا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ رب کو مانگنے والا کبھی نامراد ہو سکتا، وہ اپنے رب سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے۔ ہر مشکل میں اپنے رب کے نام کی دعائی دے دینی ہے کہ میرا ایک اللہ ہے، میرا ایک اللہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ صحیح بخاری میں ایک معلق روایت ہے، صحیح مسلم میں موصولاً آ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک درخت کے نیچے آپ تھوڑے وقت کے لیے سستانے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ نے تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی، کوئی صحابہ اس درخت کے نیچے، کوئی اس درخت کے نیچے، ایسے ہی مختلف درختوں کے نیچے صحابہ آرام کر رہے تھے۔ ایک کافر آیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا انعام رکھا گیا تھا، آج موقع ملا ہے، آج موقع مل گیا، انعام تو ملے نا۔ آج تلوار اتاری، محمد صلی اللہ علیہ، بتاؤ آپ کو کون بچائے گا؟ آپ پر ایسے تلوار سونپ دی، ایسے تلوار سونپ دی، اور کیا کہتا ہے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ۔ کیا فرمایا؟ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ کون بچائے گا، فرمایا اللہ بچائے گا۔ ایسے ہاتھ کامتے کامتے نیچے آ گیا، فالج پڑا، ہاتھ کامتے، تلوار نیچے گر گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی۔ اب بتاؤ مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، ان کی مدد کو پہنچتا ہے، ان کی مدد کو پہنچتا ہے۔ ابھی زبان پر الفاظ کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔
اللہ نے مدد کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کی؟ بولتے کی۔ یونس نبی کو بھی آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ یونس نبی علیہ السلام قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، قوم نہیں مانی، تنگ آ گئے، بالآخر علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ قومیں بڑی بڑی ظالم گزری ہیں جی، جو پیغمبروں کو جھٹلاتی تھی تو ظالم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں جی، بڑی بڑی ظالم، تنگ آ کے نکل گئے، کشتی میں سوار ہو گئے کہ علاقہ چھوڑتا ہوں، کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ مچھلی آئی، اللہ کے پیغمبر کو نگل گئی، مچھلی آئی پیغمبر کو، ہے اللہ کا پیغمبر، پیغمبر کو معمولی حیثیت کا تو نہیں ہوتا، اللہ کا پسندیدہ اور چیدہ ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اللہ کا چیدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کا پسندیدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کا چنا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے بندوں میں سب سے عزت والا اور اس کے ہاں محترم ہوتا ہے کہ نہیں؟ آنکھ کھولی، اندھیری اندھیرے، میں کہاں ہوں؟ دنیا کا عجیب قید خانہ ہے جی، لوگ جیلوں میں تو رہے، جو جیل یونس نبی نے کاٹی ہے وہ کسی نے نہیں کاٹی۔ مچھلی ایسے سمندر میں تیرتی ہے، اللہ کا پیغمبر اس کے پیٹ میں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سمندر کی تہوں سے، مچھلی کے پیٹ سے، فناد فی الظلمات، اللہ کہتے ہیں تہ در تہ اندھیرے تھے، تہ در تہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا۔ یونس نبی نے مجھے اور آپ کو ایک سبق دیا ہے، لوگوں میں اللہ کا سچا رسول ہوں، آج مشکل میں پھنسا ہوں، اور عجیب مشکل ہے، اپنے سے مشکل کو دور کرنے پر قدرت و طاقت نہیں رکھتا، میرا اللہ ہے جو میری سنے گا اور میرے کام آئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اسم اعظم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ لوگوں نے ویسے ایک بات بنائی ہوئی ہے جی، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ہر ایک ہی سنتا ہے، اللہ ہر ایک ہی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ یہ نہ کہا کرو اللہ ہماری نہیں سنتا، یہ میرے رب کی گستاخی ہے بھائی، یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ میرے اللہ کی گستاخی ہے کہ اللہ نہیں سنتا، اللہ اس کی سنتا ہے، میری نہیں سنتا، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، کافروں کی بھی سنتا ہے، مومن و مسلمانوں کی بھی سنتا ہے، جو فساق و فجار ہیں ظالم ان کی سنتا ہے، جو نیک متقی اور پارسا ہیں اللہ تو ان کی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ یہ اپنے رب کے بارے میں کبھی نہ کہا کرو کہ وہ نہیں سنتا، وہ سنتا ہے، وہ سمیع الدعا، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، ہر ایک ہی سنتا ہے۔ تو ہمیشہ جب مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگنا ہے، جب مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے محسن ہیں نا، احسان نہیں کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اور آپ کا اپنے رب سے کیسا تعلق قائم کر دیا، تعلق ہمارا اپنے رب سے جوڑا کہ نہیں جوڑا، لمحہ بھی لمحہ، لمحہ بھی لمحہ، موقع بھی موقع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ نہیں سکھائیں بھائی؟ سکھائی ہیں نا دعائیں، اذکار بتائیں کہ نہیں بتائیں؟ بتائیں نا اذکار۔ آپ کو یقین ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، رسول اللہ کیا ہیں، بس اس یقین پر آپ نے جینا ہے، دنیا دو ہو جائے آپ نے یقین سے نہیں ہٹنا، یقین سے نہیں ہٹنا۔ بات یقین کی ہے، بات کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا ہے کہ نہیں؟ بیر بھی لکھی ہوئی ہے وضو والی جگہ پہ کہ کرونا سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ صبح اٹھیں،
الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پہلا کلمہ، پہلا کلام جو آپ کی زبان سے نکلے الحمدللہ، الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کمال میرے اللہ کا ہے جس نے عارضی اور وقتی موت سے مجھے دو چار کر دیا اور پھر مجھے زندہ کر دیا۔ میرے اللہ کتنے سوئے اور صبح کو اٹھ نہیں سکے، ان کے جنازے کا، ان کی فوتگی کا اعلان ہو جاتا ہے، میرے اللہ تیرا مجھ پر فضل ہو گیا کہ تو نے پھر سے مجھے زندگی بخش دی ہے۔ میرا تو وجود تھک گیا تھا، وجود، اور میرے مسل ٹوٹ چکے تھے، میرے اعصاب ٹوٹ گئے تھے، تو نے مجھے سکون بھی دیا، کیا دیا؟ اور سکون کی نیند بھی دی۔ یہ بھی میرے رب کا کمال ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے نیند، یہ اس کے لیے کمال ہے۔ ہمیں نیند نہ آئے تو ہمارے لیے نقص ہے، بات سمجھ تو نہیں آ رہی؟ اسے نیند، یہ اس کے لیے، ہمیں نیند نہ آئے تو ہمارے لیے نقص ہے۔ دنیا کتنی ترقی کر گئی جی، اب سائنس کی ترقی آپ دیکھیں، آج تک کوئی ایسا سائنسدان پیدا نہیں ہوا جو دنیا کو یہ بتائے کہ نیند کیا ہوتی ہے۔ کسی سے پوچھے نا نیند کی تعریف کرو، نیند کیا ہوتی ہے، آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ سوتے تو سارے ہیں، مسلمان بھی سوتے ہیں اور کفار بھی سوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، خراٹے لے لے کر سوتے ہیں، لیکن کوئی بتا نہیں سکتا کہ نیند ہے کیا۔ نیند کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں نہ بتا سکتا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ دنیا دنیا دنیا، ہم دنیا کے ہیں نا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، عارضی موت سے دو چار کر دیا، پھر زندہ کر دیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، جانا تو ہم نے اپنے رب کی طرف ہے۔ اٹھا، شکر ادا کیا اللہ کا، زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ، اور ساتھ ایک اعتراف کیا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، رہنا ہمیشہ ادھر، اور ہمیشہ ادھر رہنا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، رہنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ فکر آخرت بھی دی گئی، بندے اب سو کر اٹھی ہو، دن آ گیا ہے، جہاں دنیا کماؤ گے وہاں اپنی آخرت کو بھی خیال رکھنا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اعتراف جو کرتے ہو کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ایسے کیسے جاؤ گے؟ اعمال صالحہ کے ساتھ جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نہیں بتا دیا؟ بتا دیا نا۔ کتنی پیاری بات ہے، خوبصورت بات ہے نا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا جو ذکر ہے، ایک تو دعا کے بارے میں، ایک تو دعا ہوتی ہے، ایک ذکر ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، یہ نماز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، دل کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، دل بھی متوجہ ہوتا ہے نا، دل کے ساتھ بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور اعضاء و جوارے کے ساتھ بھی، اعضاء و جوارے کے ساتھ بھی، کبھی رکوع کے ساتھ ذکر ہے نا، رکوع بھی، سجدہ بھی ذکر ہے، تشہد بھی ذکر ہے، اور قیام بھی ذکر ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے ہاتھ باندھے، یہ ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے نا، توجہ اللہ کی، کہ میرے اللہ میں ساری دنیا سے کٹ کر اب تیرے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، ایک قیدی آیا ہے تیرے در پہ، یہ دیکھیں، ایسے پیارا لگتا ہے کہ نہیں؟ بہت پیارا لگتا ہے کہ اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا ہے، اپنے رب کریم کے، یہ حق اس کا تھا، اس نے اپنے رب کا حق دے دیا، اپنے رب کا، پھر رکوع میں چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کبھی رکوع ایک عجیب حالت نہیں ہوتی انسان کی، کبھی آپ نے اپنے رکوع پر غور نہیں کیا؟ جو عجیب حالت ہے، ایسے کبھی ہم مخلوق کے سامنے ایسے ہوئے، اللہ یہ تیرا حق ہے، تیرے علاوہ یہ حق کسی کو نہیں دیں گے، اللہ اب میں جھک گیا ہوں تیرے سامنے، مجھے حالات کے سامنے نہیں جھکانا، میرے اللہ مجھے حالات کے سامنے، مجھے دنیا کے سامنے
نہیں جھکانا، اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں، جو تیرے سامنے جھکا ہے وہ مخلوق کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اس در پہ عزت ملتی ہے، اس در پہ عزتیں ملتی ہیں۔ پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، واہ انسان واہ، ایسے اللہ کے حضور سر بے سجود ہو گیا ہے، اللہ کے حضور سر بے سجود۔ پیارا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ذرا سجدے میں جا کر نا لطف اندوز ہوا کریں۔ پریشان ہو گئے، مسجد میں آئے، گھر میں آئے، وضو کریں، 2 رکعت، اللہ مجھے کوئی عاجزی بتا، انتہا کی عاجزی، انتہا کی عاجزی ہو، میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، اس سے بھی کوئی آگے عاجزی ہے تو میرے اللہ مجھے بتا، میں وہ بھی اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ذکر ہے نماز۔ نماز کیا اللہ کا ذکر ہے۔ میں اختصار کر رہا ہوں، یہ نماز کیا اللہ کا ذکر ہے۔ ایک ذکر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ذکر کی بڑی شان ہے جی، ذکر کی بڑی، صحیح بخاری میں ہے ایک نبی کو ایک چیمٹی نے ڈس لیا۔ آپ کو میری بات سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ چیمٹی آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں چیمٹی کو؟ کیڑی نے ڈس لیا، کیڑی نے کاٹ لیا، اور پیغمبر نے کہا ان کا بل جلا دو۔ کیا کرو؟ ان کا بل جلاؤ۔ اللہ نے وحی کر دی، میرے پیغمبر، میرے نبی، ایک چمٹی نے ڈسا ہے، سارے کنبے کو ہلاک کرنے پر تل گئے ہو، یہ تو میرا ذکر کرتی ہیں، یہ تو میرا، نہیں سمجھ آئی بات جی، نہیں سمجھ آئی، یہ تو میرا ہے۔ اللہ کا نبی جلانے کا کہتا ہے، اللہ نے وحی کر کے روک دیا نہیں جلانا۔ کیوں نہیں جلانا میرے محبوب؟ یہ میرا ذکر کرتی ہیں۔ اگر میں اور آپ اللہ کے ذاکر بن جائیں، اس کے ذاکر بندے بن جائیں، اللہ اپنے بندوں کو جلائے گا ذکر کرنے والوں کو؟ بولے تو صحیح۔ اللہ، ایک بزرگ آئے، اللہ کے نبی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ انسان بڑھاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے نا، لا علاج بیماری ہے بڑھاپا، یہ بات ٹھیک ہے نا؟ لا علاج بیماری ہے کہ نہیں؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار، اللہ پتہ کتنا بوڑھے لوگوں کو نوازتا ہے۔ بوڑھے خیال نہیں کرتے، بس بوڑھا ہو گیا، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کروٹ نہیں لے سکتا، کھا نہیں سکتا، نظر نہیں آتا، پی نہیں سکتا، ہضم نہیں ہوتا، لیکن اللہ نوازتا بھی تو ہے کہ نہیں نوازتا؟ اللہ نوازتا ہے کہ نہیں نوازتا؟ تو اپنے رب کے فضل سے اور اس کی رحمت سے کبھی آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ بوڑھے ہو گئے کوئی بات نہیں، ہمارا اللہ ہے نا، جوانی بھی ہم نے گزاری، لڑکپن بھی ہم نے گزارا، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں۔ یہ ہے عقیدہ اچھا ہونا تو پھر بات بنتی ہے، عقیدہ اچھا نہیں تو پھر اللہ کا بھی گلہ ہے، اپنا بھی گلہ ہے، لوگوں کا بھی گلہ ہے، پھر شکوے ہوتے ہیں۔ ایک ساتھی تھے، ان کو معدے کا کینسر ہو گیا، تو میں ان کی عادت کے لیے جایا کرتا تھا، تو ان کے بچوں نے بتایا کہ ہمارے ابو کو معدے کا کینسر ہے، ڈاکٹر نے بتایا، مگر ہم اس کو بتاتے نہیں ہیں تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا، پہلے ہی تکلیف میں اب پھر سے پریشان ہو جائے گا۔ تو میں نے نا، شاید اس کو بھی اندازہ ہی ہو گیا تھا، تو اسے میں نے کہا کہ یعنی اشارہ یہ کیا کہ آپ کو اشارہ کیا کہ آپ کو ایک لا علاج مرض لائق ہے، شاید آپ جان بار نہ ہو سکیں اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ مجھے کہنے لگا شیخ صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، بالکل ریڈی ہوں، بالکل میں نے اپنے رب سے معافی مانگ لی ہے، اپنے رب سے معافی مانگ لی ہے، بالکل اپنے رب کے پاس جانے کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے میں تیار ہوں، کوئی بات نہیں۔ صحت بھی تو اس نے مجھے دی تھی نا، آج اگر بیمار کر دیا تو میں صحت کو، اس انعام کو کیوں بولوں؟ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، کون بتائے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ۔ ایک بزرگ ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، کوہ میرے کمزور ہو گئے ہیں،
اسلام کے جو احکام ہے وہ تو پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف احکام ہی احکام، احکام ہی احکام، احکام ہی احکام، ہر ایک حکم اسلام کا حکم کیسے بجا لاؤں؟ میں تو چلنے سے قاصر ہوں، مجھے کوئی ایک عمل بتائیں جسے میں پلے باندھ لوں، کیا کروں؟ پلے باندھ لوں۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر سے تر رکھنا۔ ہمارے بوڑھے غافل ہو جاتے ہیں، جوانی میں بھی 2 سجدے کر لیتے ہیں، بوڑھے ہو گئے نا جی، کوئی نہیں، عادت ہی کوئی نہیں ہے، ذکر کا کوئی طریقہ بھی نہیں پتا، ذکر کرتے بھی نہیں ہے، ذکر نہیں کرتے جی۔ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، چلتے پھرتے اللہ کی تعریف کریں، اس کی تسبیح کریں، اس کی تحلیل کریں، اس کی تحمید کریں، اس کی محبت میں آ کر اس کے ذکر کریں نا، زیادہ ذکر کریں۔ اور ذکر آپ 1000 تسبیح بھی پڑھ لیں تھکیں گے نہیں، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نہیں نہ تھکیں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا تھکے گا بھائی؟ 1000 بار کہہ دے میرا اللہ پاک ہے، میرا اللہ پاک ہے، میرا اللہ پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ اللہ موت سے پاک ہے، عجز سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، میرا اللہ عاجزی سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، شریک سے پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے رب کی محبت میں تسبیح پڑھ رہا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، ایک بار کہیں تو میزان بڑھتا ہے، ایک بار کہے تو سبحان اللہ والحمدللہ زمین آسمان کا خلا بڑھتا ہے۔ ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی، ہمیں کسی اپنے رب کی معرفت ہی نہیں کرائی، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے جی۔ کئی بوڑھے بیچارے ویسے ہی ہیں جی، ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، گالیاں دے رہے ہیں، جانوروں کو گالیاں، ہوا کو گالیاں، اپنے آپ کو گالیاں، فضول بک رہے ہیں۔ بھائی اتنی عمر گال دی ہے، اب اللہ کے در پہ آ جائیں، اپنی کوئی تطہیر پاکیزگی کا کرے اور آخرت کی زندگی کا کوئی سوچے، چھوڑ دیں یہ دنیا کی محبت کو۔ یہ بڑا فتنہ ہے بھائی دنیا کی محبت کو، جتنا میں نے اس فتنے کو دیکھا ہے اور اس کو قریب سے دیکھا ہے اور اس کو بھانپا ہے، یہ مہلک ہلاک کر دینے والا فتنہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو صابن سے نہاتے بھی نہیں کئی دن، کئی دن صابن سے، شیمپو تو بڑی دور کی بات ہے نا استعمال کرے، صابن بھی کہتے ہیں خرچہ ہوتا ہے، پیسے لگتے ہیں۔ ایک انسان کی نیچر ہے نا، مزاق نہیں ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بڑھاپے کے فتنے سے بچا لے، بس۔ بڑھاپے کا فتنہ بڑا سخت ہے، ڈاڈا ہے۔ اور کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا خوش پوشاک، خوش خوراک ہوتے ہیں، خوش پوشاک، بوڑھے ہو گئے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، میلے کچیلے، سادے منہ کا کھاندے ہی نہیں، خرچ ہوتا ہے ان کے دماغ میں ہے نا۔ ٹھیک ہے جی، بچے نے 1 روپیہ مانگ لیا، 5 روپے 10 روپے مانگ رہے ہیں جی، باتیں کریں گے ایسے ہے نا کہ بہو نے کوئی خرچہ کر دیا، بڑی خرچ خور ہے جی، اڑاتی ہے جی، بیٹی نے، بیوی نے، بیٹے نے، ہوتا ہے نا، پیسے سی محبت لالچ ان کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے فتنے سے بچا لے۔ یہ بڑا فتنہ ہے بڑھاپے میں، یہ یاد رکھنا ہے۔ ایک فتنہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک فتنہ کیا ہوتا ہے؟ مر جانا ہے جی، مر جانا جی، مر جانا، مر جانا جی۔ یہ حلق کے اوپر بات نہیں سمجھائی، کہتا ہے مر جانا ہے، یہ کیا ہے؟ حلق سے، یہ نفس کو دھوکہ ہے۔ موت کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں ہے نا، مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے پر جب موت کی سختیاں آتی ہیں میں اللہ خود تردد میں ہوتا ہوں کہ میرا بندہ اتنی سختی میں آ گیا ہے۔ مت سمجھے کہ مرنا آسان ہے، موت انسان کے وجود کو کرش کر کے رکھ دیتا ہے، ہڈیوں کو توڑ دیتی ہے موت۔ کہتے ہیں جی ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ اٹیک کہاں سے آ گیا بھائی؟ کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہے، تو ڈاکٹروں کی بولی اور ان کی زبان ان کی تحقیق ہے۔ دل پھٹ جاتا ہے جب موت گزرتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، دماغ پھٹ جاتا ہے، شریانیں پھٹ جاتی ہیں۔
ادھر سے چلتی ہے موت انگوٹھے سے، ایسے انسان کے جسم کو کرش کرتے کرتے نکل جاتی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں آسان ہے مرنا؟ موت بڑی سخت چیز ہے، موت سخت چیز ہے موت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حاضم اللذات، لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو بکثرت یاد رکھا کریں۔ ایک روایت کے الفاظ ہے موت کی یاد ایسی چیز ہے، اگر کوئی امیر آدمی موت کو یاد کرے اس کو اپنی امیری بھول جائے گی کہ میں بھی امیر ہوں، اور غریب اگر موت کو یاد کرے اس کو اپنی غریبی بھول جائے گی کہ میں غریب ہوں۔ یہ زبانی کلامی باتیں ہماری اور آپ کی، مر جانا ہے جی، مر جانا ہے، مر جانا ہے۔ مرنا کوئی آسان ہے؟ مر جانا ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں اپنے سچے دین پر موت دینا، ایمان پر موت دینا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے میرے اللہ، ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم ناکارہ لوگ ہیں، کمزور ہیں، روح سے ہیں، اللہ اپنے فضل کے ساتھ ہم پر راضی ہو جا، مہربان ہو جا میرے مولا کریم۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرا اللہ پاک ہے، کمال اس کے لیے ہے، اس کے سوا اللہ ہی کوئی نہیں، وہ کبریائی والا ہے، وہ سب سے بڑا، ہر لحاظ ہر اعتبار سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اعتراف، پہلے رب کی کبریائی کو مانا، اس سے بڑا کوئی، اگر کوئی بڑا ہوتا تو پھر میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا نہ ہوتا۔ میں نے ثابت کر دیا ہے، زبان سے میں نے کہہ دیا ہے میرا اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے میں نے ثابت کیا کہ میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ مخلوق کے سامنے کبھی کھڑا ہو سکتا؟ مر سکتا ہوں اپنے رب کی عزت پر، مر سکتا ہوں رب کی عظمت پر، میں کر سکتا ہوں اپنے رب کی عظمت پر، مگر اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا سکتا؟ کہ کام میرے اللہ کا، عبادت میرے اللہ کی، اور میں اللہ کے بندوں کو اس میں شریک کر دوں؟ یہ کبریائی۔ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اللہ، پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں، کیوں؟ میں نے مانا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ، تب میں اس کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، تب اس کے سامنے پھر اللہ اکبر، سجدے میں چلا گیا کہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، تب اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی ہم نوا، نہ اس کا کوئی ہم سر، نہ اس کا کوئی شریک، نہ اس کا کوئی ساجی۔ اللہ کے بندو، یہ وہ ذکر ہے جو اللہ کے فرشتے اللہ کا یہ ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو پلے باندھ لے، اپنی زندگی کا اس کو جز لا ینفک بنا لے۔ ایک تسبیح، توجہ دے میرے بیٹا بیٹھے، ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی بھی کرنی ہے روزانہ۔ کون کرے گا جی 100 بار؟ ہاتھ کھڑا کرے جی۔ نہیں جی، نہیں، ایسے نہیں، ہاتھ اونچا دے۔ ماشاءاللہ، اللہ تو دیکھ لے، اللہ تو لا حول ولا، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابی کو میں اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے وہ آپ کو نہ دوں؟ کہاں خزانہ ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے خزانہ ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہو نا ادھر بیر ایک مرلہ، آدھا مرلہ کوئی سکیم ہے جو سب سے پہلے جائے گا اس کو ملے گی، ہمیں رات نیند بھی نہیں آئے گی، کوشش ہوگی کہ میں سب سے پہلے جاؤں۔ اللہ کے عرش کے نیچے خزانے ہیں اور بڑی آسانی سے مل رہے ہیں۔
کیسے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ کہیں گے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب یہ ہے کہ ساری طاقتیں اور قوتیں میرے اللہ کی ہیں، ساری قوتیں اور طاقتیں میرے اللہ کی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف میرے اللہ کے علاوہ کوئی پھیر سکتا؟ بیماری سے بانجھ پن سے اولاد، بانجھ پن سے بے اولادی سے اولاد، رنج غم سے آسودگی اور راحت اور سکون، تنگی سے آسانی، ذلت سے عزت، نقصان سے نفع، یہ ایک حالت نقصان کی، ایک حالت نفع کی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کون ہے جو میری حالت کو بدلے گا؟ کیونکہ اس کے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہے، ایک میرا اللہ ہے جس کے اندر یہ طاقت ہے۔ اب خوش کیوں نہیں ہو جائیں گے اپنے رب کی؟ آگے میں خوش نصیب ہوں، اپنے رب کی ان الفاظ میں تعریف کر رہا ہوں، میں خوش نصیب ہوں انسان۔ کبھی پیر نکل جایا کرے کھیتوں کی طرح، خوب تسبیح لگائیں، خوب مسجد میں آ جایا کریں، جمعہ کے دن خصوصاً 8 بجے آ جائیں، 7 بجے جائیں نا گھر، نماز پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھیں، عصر پڑھیں، کھانا آپ کا مسجد میں آئے، یہیں لیٹ جائیں، آرام کریں، نہائیں دھوئیں، اور پھر پورا ہفتہ آپ کا اچھا گزرے گا۔ کوئی ذکر میں بھی وقت دینا، ذاکر بنے، ذاکر۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے جی، اللہ کا ذکر بڑی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کتنا وقت لگے گا جی 100 بار پڑھنے میں؟ کتنے تھک جائیں گے جی؟ کوئی اعصاب، کوئی وجود کو مسئلہ؟ تسبیح لے لیں نا، تسبیح لے لیں اچھے خوبصورت دانوں والی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رات کو اٹھتے ہیں، نیند نہیں آئی، بزرگ ہوتے ہیں، نیند کم ہو جاتی ہے، ایسے ہی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور تارے گنتے رہتے ہیں، اٹھیں 2 رکعتیں پڑھیں، آپ کو کریم سے دعا کریں، مناجات کریں اپنے اللہ سے اور اس کا ذکر کریں۔ دنیا سوئی ہوئی ہے، دنیا سوئی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ کمال میرے اللہ کا ہے، الحمدللہ کمال میرے اللہ کا ہے، الحمدللہ کمال میرے اللہ کا ہے۔ بتاؤ خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ اس دن اور رات میں بعد ایسی گھڑیاں ہیں، اس گھڑی میں اگر مجھے اور آپ کو فقط سبحان اللہ بھی کہنا نصیب ہو جائے، دنیا کی سعادتیں سمیٹ لیں گے۔ ہم بیچارے ایسے ہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، لہ الملک و لہ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ کیسا لگا جی؟ اللہ کے سوا اللہ کوئی نہیں، وہ ذات و صفات میں اکیلا ہے۔ لہ الملک، بادشاہت اس کی ہے۔ بادشاہت کس کی ہے؟ ذرا پوری دنیا میں نظر دوڑائیں، اس پوری دنیا کا مالک میرا اللہ ہے، یہ ساری سلطنت اصلی سلطنت میرے اللہ کی ہے، کمال بھی میرا اللہ کا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چنگا ٹکا کر، پنجابی میں کہتے ہیں ٹکا کر، 100 بار دن میں یہ پڑھ دیا کرے، توحید کا یہ جو نا ورد اچھی طرح کر دیا کرے، زندگی بنائے اپنی، غفلت کی جو یہ پردے ہیں خول ہٹائیں دل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ کتنی بار سے زیادہ؟ انہو لجوان اللہ، قلبی نہ کروں تو میرے دل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، اور میرے اور آپ کے دل کا کیا حال ہے؟ سمجھ تو کوئی نہیں آتی، ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنیے، آج ایک بات کہنے لگا ہوں، توجہ کریں جی یا رسول اللہ۔
میں تمہیں ایک بہترین چیز کی رہنمائی نہ کروں؟ کیسی بہترین چیز کی رہنمائی نہ کروں جو تمہارے رب کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہترین اس لیے کہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، اور بلندی درجات کے لیے انتہائی موضوع اور مناسب ہے۔ انسان کو نیچے سے اٹھائے او بلندیوں پہ پہنچا دے، کہاں پہنچا دے؟ بلندیوں اور رفعتوں اور عظمتوں تک پہنچا دے۔ ساتھ ہی فرما دیا سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل، سونا اور چاندی بھی خرچ کرنے سے، سونا اور چاندی صدقہ کرنے سے سب سے بہترین چیز جو اللہ کے ہاں پسندیدہ بلندی درجات کے لیے انتہائی موضوع، سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ سے افضل، اللہ کی راہ میں قتال کرنا، لڑنا، پھر لڑتے لڑتے شہید ہو جانے سے بہتر، اللہ کی راہ میں قتال کرنا اور پھر قتال کرتے کرتے شہید ہو جانے سے بھی بہتر۔ جی جی یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ فرمایا وہ میرے اللہ کا ذکر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا